بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی سی آئی اے کی سیاہ کاریاں اب سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی سی آئی اے کی سیاہ کاریوں پر مشتمل تشدد کی داستان عدالتی فورم پر بھی منظر عام پر آ چکی ہے۔ سی آئی اے کی بلیک سائٹ پر یا خفیہ عقوبت خانوں میں پاکستان اور افغانستان سمیت دنیا بھر سے گرفتار مسلمانوں پر تشدد کی پہلی کہانی بالٹیمور کے رہائشی پاکستانی نژاد امریکی شہری ماجد خان نے سنائی ہے۔ ماجد خان پر امریکی سی آئی اے کی جانب سے القاعدہ کا پیغام رساں ہونے کا الزام عائد کیا گیا تھا، جو انہوں نے مسلسل تشدد کے نتیجے میں ایک ڈیل کے تحت قبول کیا۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ماجد خان نے امریکی عدالت کو بتایا کہ سی آئی اے کی خفیہ جیلوں میں ان کے ساتھ انتہائی وحشیانہ اور غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ ایک موقع پر تو انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس تشدد کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کی موت واقع ہو جائے گی۔ ماجد خان نے امریکی عدالت کو حلفیہ طور پر بتایا کہ امریکی سی آئی اے ایجنٹس نے ان سے القاعدہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں تشدد کی ایسی بھیانک تکنیکوں کا استعمال کیا جس سے وہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگے تھے۔ ماجد خان کی جانب سے امریکی عدالتی فورم پر دیے جانے والے بیان پر سی آئی اے نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ ماجد خان نے بتایا کہ دوران قید ان کی کوئی دہائی نہیں سنی جاتی تھی اور ان پر مار پیٹ سمیت واٹر بوٹنگ کا تشدد کا سلسلہ کئی دنوں تک روا رکھا جاتا تھا۔ یو ایس اے ٹوڈے کا کہنا ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں یہ اولین موقع ہے جب کیوبا میں قائم امریکی قید خانے میں قید رکھے جانے والے کسی ہائی پروفائل قیدی نے اپنے اوپر سی آئی اے کی جانب سے ہونے والے تشدد کی کسی کھلی عدالت میں گواہی دی ہے۔ ماجد خان نے سی آئی اے کی سیاہ کاری پر مبنی زیادتیوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ سی آئی اے ایجنٹس ان کو برہنہ کر کے کئی دنوں تک چھت سے لٹکائے رکھتے تھے۔ ان کو اس دوران مارا پیٹا جاتا تھا حتیٰ کہ وہ بے سدھ ہو جاتے تھے۔ ماجد خان کا کہنا تھا کہ سب سے خوفناک سی آئی اے کا طریقہ ان کو سونے نہیں دینے کا تھا، جس کے دوران ان کو کئی ایجنٹس کی جانب سے شب و روز مسلسل جگائے رکھا جاتا تھا۔ وہ سونا چاہتے تھے لیکن ان کو سونے نہیں دیا جاتا تھا۔ شدید سردی میں بھی ان کے جسم پر یخ بستہ پانی بار بار ڈالا جاتا تھا جس سے ان کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ سی آئی اے نے ان کے خلاف واٹر بوٹنگ کا ہتھ کنڈا بھی آزمایا لیکن ان کا سر پانی میں ڈبوئے رکھا جاتا تھا، یعنی ان پر بار بار یہ عمل دہرایا جاتا تھا یہاں تک کہ وہ موت کے دہانے تک پہنچ چکے تھے۔ ماجد خان نے تحریر بیان میں لکھوایا ہے کہ انہیں کئی روز کی بنیاد پر کئی گھنٹوں تک مسلسل اور بری طرح پیٹا جاتا تھا۔ ان کو کئی مرتبہ کھانا کھلانے کے بعد زبردستی انیما دیا جاتا تھا جس سے ان کو شدید طبی و نفسیاتی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سی آئی اے کے تشدد کا شکار ماجد خان نے بتایا کہ امریکی اہلکاروں کی جانب سے ان کو کئی دن تک بھوکا رکھا گیا۔ سی آئی اے کے تشدد کا شکار ماجد خان کہتے ہیں کہ 3 برس کی مدت میں حراست اور تشدد کے دوران انہوں نے سورج کی روشنی نہیں دیکھی جس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ امریکی میڈیا کے مطابق سی آئی اے کے قید خانوں میں یہ سارا تشدد بیرون ملک ہوا جن کا نام پتہ انتہائی خفیہ رکھا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان ممالک کے حکام کو بھی ان کا علم نہیں تھا، اور امریکی سی آئی اے کے ایجنٹس اور فوجی مختلف ممالک سے القاعدہ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں مسلمانوں کو مختلف ممالک سے گرفتار کر کے وہاں پر لے کر گئے تھے۔ سی آئی اے کی بلیک سائٹ میں قید رکھا اور تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ بعد ازاں ماجد خان کو بدنام زمانہ جیل گوانتا نابو میں منتقل کر دیا گیا۔ ماجد خان کو 2006 میں گوانتانامو سے قبل 3 سال تک ایسے کسی غیر ملک میں موجود حراستی جیل میں رکھا گیا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ماجد خان نے اپنی روداد امریکی عدالت کو بتاتے ہوئے کہا کہ میں ان سے التجا کرتا رہا اور قسمیں کھا کر کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے ان کو بار بار کہا کہ اگر میرے پاس القاعدہ کی کوئی معلومات ہوتی تو میں پہلے ہی دے چکا ہوتا، میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔
अमेरिकी मीडिया के मुताबिक महकमा दिफा पेंटागन की तरफ से मुंतखब फौजी एहलकारों का पैनल माजिद खान को 20 से 25 बरस तक 20 से 40 बरस तक सजा सुनाने का इस्तेकाक रखता है। लेकिन बात यह है कि माजिद खान ने बेशतर हिस्सा अभी जेल में गुजार चुके हैं और उसने इस दौरान अमेरिकी हुकाम से ताउन भी किया है। अगर उसको सजा होती है तो अगले बरस तक माजिद खान को रिहाई भी मिल सकती है, क्योंकि माजिद खान ने बेशतर हिस्सा अमेरिकी कैद में गुजार लिया है। याद रहे कि माजिद खान पर तशद्दुद की कुछ तफसीलात अमेरिकी सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की 2014 में शायदशुदा रिपोर्ट में भी मौजूद हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि CIA ने अल-कायदा से वाबस्ता कैदियों पर अपनी कानूनी हद से बढ़कर तशद्दुद किया और अमेरिकी कौम से भी झूठ बोला। माजिद खान ने इस रिपोर्ट से भी इत्तफाक किया और कहा कि मैं इनके साथ जितना तावन करता वो इतनी ज़्यादा मुझ पर तशद्दुद करते। माजिद खान का कहना था कि उन्होंने शदीद तशद्दुद के कई बरस गुजारने के बाद जान छुड़ाने के लिए इतराफ़ जुर्म कर लिया। इस सिलसिले में माजिद खान ने CIA हुकाम के साथ एक डील के तहत तमाम इल्ज़ामात कबूल कर लिए थे। CIA के इस माहदा के तहत इनको इंटेलिजेंस अफसरान से तावन के एवज उन्हें कम सजा देने की यकीन दहानी भी कराई गई थी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक माजिद खान सऊदी अरब में पैदा हुए थे। उनका ख़ानदान 1990 की दहाई में अमेरिका मुंतकिल हुआ और माजिद ने मल्टीमोर के कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद वाशिंगटन में मुलाजमत भी शुरू कर दी थी। ये सिर्फ एक कैदी है माजिद खान जिसकी ये जुल्म की दास्तान सामने आ चुकी है। और कितने कैदी हैं, कितने लोग हैं जिनके ऊपर होने वाला जुल्म सितम अभी तक सामने नहीं आया? क्या अमेरिकी CIA इसका जवाब देगी? क्या अमेरिकी हुकाम इसका जवाब देंगे? अमेरिकी हुकाम के अलावा इंसानी हकूक़ की तंजीमें जो मुसलसल ये आराग लापती हैं, पाकिस्तान में जुल्म सितम हो रहा है, अफगानिस्तान में जुल्म सितम हो रहा है, ईरान में जुल्म सितम हो रहा है, कोरिया में जुल्म सितम हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। क्या इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये चाहेंगी कि वो CIA से इसका जवाब तलब करें और उन्हें कानूनी तौर पर अदालती फोरम पर लाकर ये बावर कराएं कि जो कुछ आपने अपनी खुफिया मराकज़ के अंदर साइड जो आपके हिरासती मराकज़ थे उनके अंदर जो कुछ आपने कैदियों के साथ किया वो गैर इंसानी सलूक था। अगर तो वो मानते हैं फबिहा दुरुस्त, अगर नहीं मानते तो आलमी अदालतों के अंदर इनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने चाहिए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि दुनिया के अंदर कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो हमेशा मजलूम के साथ खड़ी होती हैं। इसके ऊपर ज़रूरत है इंसानी हकूक़ की तंजीमों की, वो क्या करती है, कैसे आगे बढ़ती है और उनका रद्द अमल क्या होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।